أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنتهم اجمعین. میری سکینہ سو جا، ہاں میری سکینہ سو جا، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. ارے جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں، آجا آنکھوں پہ تیرے نادے علی دم کر دوں. دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. اور باپ کے سینے پہ عادت تھی تجھے سونے کی، ارے میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی، ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. ارے 4 برسوں میں نہ زحمت دی کبھی تو نے مجھے، اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے. ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا.
قید خانے میں جو آ جائے گے تیرے بابا، ارے خود اٹھا دوں گی تجھے شانہ ہلا کر تیرا، ارے اچھا کچھ دیر ذرا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، ارے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے تیرا درد جگر، اور یہ بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے مگر، اب نہ آئے گا چچا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، ارے صابروں کا یہ کرینہ تو نہیں ہے بی بی، یہ ہے پردیس مدینہ تو نہیں ہے بی بی، ارے کر کے بس شکر خدا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو من علیہا فان، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزاداران امام، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ مرحوم منیر علی لادا، اس مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل خاندان کو، ان کی فیملی ممبرز کو اللہ صبر جمیل عطا کرے۔ دوستو، ایصال ثواب ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت، اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں ہو سکتا کہ مولا حسین کے ذکر کے ساتھ ان کو ہم تحفہ دیں کہ آج منیر علی والا کی خبر میں ایک رحمتوں کا نزول ہو جاتا، ان کی اولاد یہ مجلس کرواری، یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہترین تحفہ، اس لیے کہ اب مرنے کے بعد مرنے والے کو اب دنیا سے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ آپ امیجن کریں کہ جہاں پہ بھی وہ دفن ہوئے، محفل مصطفیٰ میں یا آرام باغ، جہاں پہ بھی دفن ہوئے، ایک دفعہ روح نکلی، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی، کچھ نہیں رہتا۔ اب وہ کوئی چیز لے کے نہیں جا رہے، ان کا گھر، ان کا بینک بیلنس، ان کا ڈائمنڈز، گولڈ، ان کی پراپرٹی، ان کا بزنس، سب زمین کے اوپر ہے، سب زمین کے اوپر، سب کا، ہم سب کا یہی ہونے والا ہے، سب زمین کے اوپر ہے۔ اور اب جانا کہاں ہے؟ نیچے جانا ہے، انڈر گراؤنڈ جانا ہے، زمین کے نیچے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زمین کے نیچے جانا ہے۔ اب اوپر کی کوئی چیز تمہاری نہیں ہے، ساری چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا۔ اب نیچے جانے کے بعد اگر تم نے اوپر زمین کے اوپر کوئی کام ایسا کیا ہے، کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی یتیم خانے کو،
کسی غریب کے لیے اگر تم نے زمین کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ کیا ہے، کسی مسجد میں انویسٹمنٹ کیا ہے، یا کسی امام بارگاہ میں انویسٹمنٹ کیا ہے، یا کسی یتیم بچوں کو اسپانسر کیا ہے، یا کسی غریب کی مدد تم کنٹینیو کرے جا رہے، وہ اب نیچے پہنچے گا. ادروائز یہ جو بینک بیلنس ہے، یہ جو پراپرٹیز ہے، یہ سب اوپر ہی رہ جائیں گے، ہم نیچے چلے جائیں گے. اب مرنے والے کو صرف وہی چاہیے جو نیچے کام آئے. پوری زندگی اپنا یہ سوچ کے گزارو کہ مجھے کرنا کیا. آپ کو معلوم ہے 10ویں امام کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے، 1 منٹ کا، عبرت کے لیے ایک میسیج ہے. آج یہ منیر علی مرحوم کی مجلس میں بول رہا ہوں کہ پلیز غور سے سنیں، جو بھی سن رہا لک ایٹ می. 10ویں امام میرے امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ، ان کا جو گھر تھا مولا کا، چھوٹا سا گھر ہے، اس گھر میں بیک یارڈ بھی تھا، فرنٹ یارڈ بھی تھا، آنگن بھی تھا. پرانے زمانے کے عرب کے گھر. فرنٹ یارڈ میں انہوں نے ایک گریو کو کھلوایا تھا، قبر کو کھلوایا تھا، ایک گریو کو. تو جب لوگ آئے، لوگوں نے دیکھا کہ مولا کے گھر میں سامنے قبر بنی ہوئی ہے، مولا بیٹھے ہوئے ادھر. تو لوگوں نے کہا مولا یہ کس کے لیے، یہ کیوں کیا؟ دیکھو امام کا کوئی عمل عبث نہیں ہوتا. امام اس عمل سے ہم کو ایک میسیج دے رہا. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی گھر پہ کھولے، خالی تصور کافی ہے. آج کے دور میں تصور کافی ہے، امیجنیشن کافی ہے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیوں کیا، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو سنیں گے امام کا جواب کیا تھا. امام کا جواب یہ تھا کہ پلیز غور سے سننا. امام سے راوی نے پوچھا کہ مولا یہ گھر کے اندر یہ لحد کیوں ہے، کیوں کہ؟ تو اس وقت امام نے کہا کہ میں صبح اٹھ کے، امام بول رہا کوئی اور نہیں بول رہا، امام بول رہا صبح اٹھ کے میں جو کام کرتا ہوں پہلے چیک کرتا ہوں کہ یہاں کام آئے گا تو میں کرتا ہوں، ادروائز آئی ڈونٹ ڈو اٹ. امام کو ضرورت ہے ارے میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، میرے امام علی نقی علیہ السلام کا نام میرے کفن پہ لکھ دیا جائے تو میری مولا کے اس نام کے صدقے میں میری بخشش ہو جائے. امام یہ ہم کو میسیج دے. ہم سوچتے کبھی یہ بات، کبھی ہم نے سوچا اللہ نے موت کو رکھا کیوں ہے، وہاں ہے، سب کو زندہ کیوں نہیں رکھا؟ جب پیدا کیا تو زندہ ہی رکھ دے. نہیں، اس نے کیوں رکھا موت کو؟ کہ دوسروں کو عبرت ہو، دوسروں کو پیغام پہنچے، دوسروں کو ایک میسیج پہنچے کہ جو تمہارا ساتھی تھا، جو تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جو تم ان سے بات کرتا تھا، جو تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، جو تمہارے ساتھ چلتا تھا، جو تمہارے ساتھ ٹائم کو گزارتا تھا، اسپینڈ کرتا تھا، where he is now ٹنس آف خاک، منو خاک اس کے نیچے پہنچ گیا. اور اس طرح سے پہنچا کہ بالکل آل الون، ہم پورے گھر میں رہنے والے، پوری فیملی کے ساتھ رہنے والے. بڑا بیڈ روم چاہیے مجھے، ایئر کنڈیشن چاہیے، نتھنگ رانگ. آپ بالکل بناؤ، حق دے کے بناؤ. اتنا ہر چیز موجود ہے، لیکن سب چھوڑ کے چلا گیا. پیسہ کام آئے گا. کتنے بڑے بلینرز ہیں، کتنے کنگز ہیں اس وقت بھی، کنگڈمز کتنی جگہوں پہ. کنگز کو کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی ہے ان کے پاس؟ پیسے کے ذریعے زندہ نہیں رہ سکتے؟ نہیں. جب ملک الموت آئے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی تم اس کو ڈال نہیں سکتے. یہ وہ ریالٹی ہے کہ جسے یو کین ناٹ ڈینائی. اسی لیے تو ہم بولتے ہیں کہ آلویز، معصوم بول رہے کہ آلویز اس وقت کو یاد کرو، اس لمحے کو یاد کرو کہ جہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. Nobody is going to help you. You will be all alone. You will be all alone. بہت سنی مجلسیں آپ نے مجھ سے موت کے بارے، اور کتنے آرام کے ساتھ ہم اپنی لائف کو گزار رہے ہیں. 1 منٹ بھی نہیں سوچتے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو سوچو یار. 24 hours میں just think once. What? کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ میرے پاس کچھ ہے تیاری. دوسری چیز، when you go to your bed رات میں، before you go to your bed رات میں just say one word کہ اللہ پلیز forgive me. یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یاد رکھو. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. معافی کا مانگنا، نیچے جانے کے بعد سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ forgive کر دے. ایون جب آپ نماز جنازہ پڑھتے، آئی ڈونٹ نو آپ نے نوٹس کی یا نوٹس نہیں کی، ہمارے پاس نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں. اوکے، 4th تکبیر جہاں نماز ختم ہوتی، اس کے بعد پھر 5th تکبیر پہ فاتحہ ہوتی.
4 تکبیر جب ختم ہوتی ہے، آپ غور کرنا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، 4 تکبیر جب ختم ہوتی ہے تو اس وقت اینڈ پہ جو نماز پڑھا رہا مولانا وہ 3 مرتبہ بولتا افو افو افو. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے؟ نماز ختم ہو رہی ہے، یہ 3 ورڈ سے وہ بول رہا افو افو افو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پلیز فارگیو ہم، پلیز فارگیو ہم، پلیز فارگیو ہم. انہیں اتنی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ نماز بھی ختم کر رہے، جنازے کو بیفور وہ گریو میں جانے سے پہلے دعا کرتے کہ اللہ معاف کر دے. تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ آلویز سے سوری ٹو یور اللہ، آلویز 24 آورس میں ہر نماز عصر کے بعد، عصر پریئر کے بعد سے 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے فارگیو کر دے، اللہ تو فارگیو کر دے. اس لیے کہ اگر فارگیونیس مل گئی، اگر ہم کو فارگیونیس مل گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا. ادروائز سب سے زیادہ تکلیف ہے، میرے جملے نہیں ہیں، یہ عابد بالگرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کے رسول بول رہے جو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے. سرکار کے جملے کیا ہے؟ پلیز جملے غور سے سننا، ویری کیئرفلی لسن. اللہ کے رسول بول رہے ہیں کہ جو تمہاری نگاہ میں دنیا میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے، تمہاری نگاہ میں دنیا میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے، کبھی ہم دیکھ رہے کہ انسان ایسا پڑا ہوا ہے ہاسپٹل، ادھر پائپ ادھر پائپ ادھر پائپ ادھر پائپ، مرے یار یہ کیا ہے؟ کہا جو دنیا میں سب سے بڑی مصیبت تمہاری نگاہ میں ہے وہ لحد کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے. کبھی ریئلائز کر رہی ہے بات، کبھی سوچ رہی ہے بات کہ نیچے کیا ہونے والا ہے، سب سے زیادہ پرابلم آنے والا ہے. اس میں 2 یا 3 چیزیں آج بتاتا. فارگیونیس کو پیدا کرو، میکسیمم 24/7 بولتے رہو اللہ پلیز فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می. جتنی فارگیونیس مانگو گے اتنا تمہارے راستے کھلتے جائیں گے، دنیا میں بھی کھلیں گے، آخرت میں بھی کھلیں گے. دنیا میں یہ امام علی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ کہ ایون تم پریشان ہو، امام نے کہا کہ تم فارگیونیس کی استغفار کرو، بیماریوں میں کہا استغفار کرو، پریشان ہو استغفار کرو، رزق کا پرابلم ہے کہا استغفار کرو، ہر چیز کے لیے. تو راوی نے کہا مولا اتنی استغفار؟ تو امام نے کہا تم کو کیا معلوم کہ فارگیونیس کیا ہے. اور فارگیونیس، معافی کا مانگنا، اٹس ناٹ ایزی، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. گناہ کا کرنا آسان ہے، معافی کا مانگنا مشکل ہے. اس لیے کہ شیطان فوراً آ جاتا، شیطان فوراً آ جاتا اور آ کے بولتا واٹ آر یو ڈوئنگ، واٹ آر یو ڈوئنگ، وائی یو آر سیئنگ سوری، تم نے کیا کیا؟ یہی ذہن میں رہتا یا ہم نے کیا کیا. اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. مرحوم منیر علی صاحب کے اللہ درجات کو بلند کرے، ان کے گھر والوں کو صبر دے، ان کی زندگی انشاءاللہ. تو ایصال ثواب جو کر رہے ہیں اس سے بہتر عمل میں سب سے بول رہا، ریکویسٹ کر ہر آدمی کرے اپنے مرحومین کو ایصال. یہ بہترین اعمال ہے، یہ بہترین اعمال ہے کہ جو تم اپنے مرنے والے کو دے رہے ہیں. اس وقت ان کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ صرف ایصال ثواب کی. They don't need anything. ان کو کچھ نہیں چاہیے، نہ آپ کا کھانا چاہیے نہ آپ کا گھر چاہیے. یہ گھر انہوں نے اپنے آپ کو دے کے چلے گئے، دنیا والوں کو دے کے چلے جاتے گھر، کچھ نہیں چاہیے. They don't need anything. What they need؟ صرف ایصال ثواب. تو ایصال ثواب جتنا ہو سکے اپنے مرنے والے کو دینا. پہلی 3 رات 3 عمل کر. پہلی 3 رات صدقہ سب سے پہلی چیز ہے. 40 دن تک روز صدقہ دو. 40 دن کے بعد پوری زندگی دو روز، کوئی مشکل نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ 40 days 6 تک ہر آدمی کو چاہیے. ان کے گھر والوں کو بول رہا کہ صدقہ ضرور نکالو، لازم نکالو. آپ صدقے میں کچھ بھی دے سکتے، ایک روٹی دے سکتے. بہترین صدقہ کھانا ہے، کسی کو بھی کھانا، کسی غریب کو. بامبے میں اتنے لوگ ہیں، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے. انڈیا میں تو کوئی ایشو ہی نہیں، انڈیا میں اس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے دینے کا. اتنے پور فیملیز ہیں
آپ کسی فیملی کو بھی آپ صدقہ دینا، کیا کرو ایک کھانا فکس کر دو 40 دن تک روز بلا ناغہ اپنے مرنے والے. اچھا اس میں فائدہ یہ کہ آپ کو یہ نہیں بول رہا اللہ کہ تم صرف اپنے، مثال کے طور پہ کسی کا باپ کا انتقال کا، پلیز لسن کیئرفلی، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، اللہ یہ نہیں بول رہا کہ تم صرف اپنے باپ کو دو. کسی کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، دوست رشتہ دار سب. کمال ہے کتنا مرسیفل ہے اللہ. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اللہ کتنا مرسیفل ہے، کتنا کریم ہے. ارے وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے بندوں کے اوپر، بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کہیں سے بھی میں اپنی رحمت کو نازل کر دوں. اتنا کریم ہے پروردگار. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. وہ بہانے ڈھونڈتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک فاتحہ کرو گے تو میں ایک کو ثواب دوں گا. اگر ایک کو دینا ہوتا تو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا، ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا نا کہ اگر میرے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار 10 آدمی آپ کے محرومین ہیں، آپ دے نہیں سکتے 10 دفعہ فاتحہ پڑھنا. ایک دفعہ نہیں پڑھتے تو 10 دفعہ کیا پڑھیں گے؟ تو 10 دفعہ فاتحہ پڑھنا پڑتا. اللہ نے کہا ایسا نہیں، تم ایسا کرو، تم ایک فاتحہ میں پوری اپنی فیملی، انٹائر فیملی کو نام لے لو. مثال کے طور پہ آرام باغ میں، رحمت آباد میں، محفل مصطفیٰ یا زینبیہ، جہاں پہ بھی آپ کے فیملی ممبرز، ایک فاتحہ، ایک الحم میں. یار ایک الحم کتنی دیر ہو رہی ہے؟ 3 مرتبہ سورہ خلد، پہلے 3 صلوات بعد میں 3 صلوات، یا پہلے 5 بعد میں 4. hardly it takes 1 minute. 1 minute out of 24 hours, just 1 minute. ہر اپنے واجب نماز کے بعد، فجر کی نماز ہو جائے، ظہر عصر کی نماز ہو جائے، مغرب عشاء کی، ایک فاتحہ ضرور پڑھنا. اتنی 1 منٹ نکال، 1 منٹ اسپیئر کرنا. اب بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے پڑھنے کے بعد اب اپنے نام لینا شروع کرو. باپ، ماں، بھائی، بہن، دوست، احباب، رشتہ دار جتنے. اس کے بعد آپ ایک فاتحہ میں 1 ملین کا نام لے سکتے. 1 ملین آپ لے نہیں سکتے. I'm telling you. لاسٹ میں یہ بول دو کہ اللہ میرے مولا کے زمانے سے لے کے آج تک till today جتنے محرومین ہیں میں ان کو یہ تحفہ دے رہا، گفٹ دے رہا. آپ اس کے بعد دیکھو اس کا اجر دیکھو. 1 سال شاورز، لٹرلی رحمت کے ہیوی شاورز ہوتے نیچے آتے اور ان کی خبروں میں ایک راحت ہو جاتی. تو بہترین چیز ایصال ثواب، جو ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہماری ایک ریسپانسبلٹی ہے، ہر اولاد کی ریسپانسبلٹی ہے، ہر بیٹے کی، ہر بیٹی کی، ہر رشتہ دار کی ریسپانسبلٹی ہے. یو cannot forget your parents. اب اپنے ماں باپ کو بھول نہیں سکتے، یہ لازم ہے، واجب ہے. اگر ہم نے بھلا دیا، ارے وہ تو چلے گئے، 3 دن یاد کر لیا، 10 دن یاد کیا، چہلم تک یاد کیا، اس کے بعد بھول گئے. You will be in a big problem. اس لیے big problem میں آؤ گے کہ مرنے کے بعد تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے ساتھ ہوتی. کچھ نہیں کرتے یار، ایک صلوات پڑھ دو اپنے ماں باپ کے لیے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، جسٹ ایک صلوات. اب بولے اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، بھائی بہنوں کو دے، رشتہ داروں کو دے دے، کل مومنین مومنات کو دے. اتنا ثواب ہے کہ اگر تم نے ماں باپ کے لیے کچھ کیا، وہ اگر تم اپنی لائف میں کچھ سکسیس چاہتے، کامیاب زندگی چاہتے، سکسیسفل اپنی لائف چاہتے، سموتھ اپنی لائف چاہتے، تو اپنے پیرنٹس کے لیے، محرومین کے لیے کچھ کرو. when you do، اتنی دعائیں تمہارے ساتھ لگ جاتی، اتنے لوگ تمہارے حق میں دعا کرتے. لیکن اگر تم نے کچھ نہیں کیا، یار کچھ مت کرو. پہلی چیز صدقہ نکالو 40 دن تک، 40 days تک روزانہ صدقہ دو. اور صدقے میں کیا ہے، کس کو دینا؟ جو روڈ پہ چل رہا آپ سب کو دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، کسی کو بھی دے سکتے. لیکن بہترین صدقہ کیا ہے؟ یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، ان کو دینے کا ثواب زیادہ ہے. سب سے بہترین کیا ہے؟ یتیم اور بیوہ کو دینا، بیواؤں کو دینا. آپ تصور نہیں کر سکتے، you cannot imagine کہ ایک یتیم کا کھانا، پیٹ، اگر یتیم کا پیٹ بھر جائے، کسی یتیم کو، کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلا دیا، کسی غریب کو تم نے کھانا کھلایا، کہ جس کے گھر میں صبح چولہا سلگتا تو شام میں چولہا نہیں سلگتا.
آج کے دور میں بامبے میں کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ چیک کرو، اور آپ یہ بول کے نیت کر لو کہ اللہ میں اس یتیم کو کھانا کھلا، اور اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے۔ تم یقین کرو تمہارا باپ یہاں ہے، ایسا گریڈز بڑھتے جاتے۔ علامہ مجلسی کے پاس کتنا بڑا ہمارا عالم دین تھا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ علامہ مجلسی کے پاس اس لیے کہ مرنے کے بعد روح کے 2 ڈیسٹینیشنز ہیں، ایک وادی السلام ہے، ایک وادی برود ہے۔ وادی السلام ایک ہے، ایک وادی برود ہے۔ وادی السلام آپ سب جانتے ہیں نجف اشرف میں، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، معصومین کی زیارت نصیب۔ اور ایک ہے وادی برود، جہاں ایک ڈیزرٹ ہے یمن میں کہ جہاں پہ ساری بدروہیں رہتی ہیں، اور وادی السلام میں ساری نیک روحیں رہتی ہیں۔ تو وادی السلام میں ایک نجف اشرف میں علامہ مجلسی کا ہزاروں اسٹوڈنٹس تھے۔ اسٹوڈنٹس نے آ کے پوچھا کہ آغا یہ بتاؤ کہ وادی السلام ہے کیا، واٹ از وادی السلام، وہاں روحیں رہتی کیسا ہیں، کیا کرتی ہیں، اور کیسا وہ ارینجمنٹ کیسا ہے۔ علامہ مجلسی نے ان کو ایکسپلین کیا، ایسا۔ تو اسٹوڈنٹس کو سیٹسفیکشن نہیں ہوا، سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں آغا ایسا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا اوکے، ویٹ ٹل ٹمارو، I'll come back to you tomorrow. Wait till tomorrow. I'll answer you tomorrow in detail. بچوں نے کہا ٹھیک ہے، استاد نے کہا، علامہ مجلسی نے کہا۔ رات گزر گئی، رات میں علامہ مجلسی مولا کے روضے میں، نجف اشرف کا واقعہ، آ کے مولا کے جو سر پینتی مولا کے پیروں کو سائڈ پہ بیٹھ کے، اس وقت مولا کا روضہ ایسا نہیں تھا اتنا شاندار، بیٹھ کے کہا مولا پلیز مولا آپ بتاؤ، یو ٹیل می مولا کہ وادی السلام کیا، واٹ از وادی السلام، وہاں پہ ہوتا کیا، رہتے کیسا، ساری ارواح وہاں رہتی کیسا، یو ایکسپلین ٹو می مولا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ایک اسٹوڈنٹ ہے، آپ کا طالب علم ہے، مجھے اسٹوڈنٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے، آپ بتائیے کہ وادی السلام کیا ہے۔ بس میں نے جو ابھی صدقہ کہا نا، اس کے درجات کی بلندی، اس کو میں بتا رہا آپ کو۔ اس کے بعد علامہ مجلسی سو گئے، رات میں خواب میں دیکھا، کیا خواب میں دیکھا کہ جیسا میرا مولا نجف اشرف ہے اور مولا کی زری ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ زری کے پاس، زری ایسی نہیں تھی اس وقت مولا کی گریو تھی، علامہ مجلسی دیکھ رہے کہ مولا اپنی گریو سے باہر آئے، اتنا باہر آئے، لک ایٹ می، میری طرف دیکھو، مولا اپنی گریو سے اتنا باہر آئے ہیں، اور ان مولا کی پیشانی سے ایک نور نکل رہا، ایک روشنی نکل رہی، جو سامنے چوکٹ ہے، دروازے کی چوکٹ ہے، اس پہ روشنی جا کے پڑ رہی، اور وہاں سے ریز نکل رہے، اور مولا کے سامنے ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے، جس میں عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی، بچے بھی، سارے لوگ کھڑے ہوئے، اور مولا کی پیشانی سے نور نکل رہا، وہ چوکٹ پہ گر رہا، چوکٹ سے ریزز نکل رہے، شعائیں نکل رہی، اور جو مولا کے قریب ہیں ان کے چہرے برائٹ ہے، جو دور ہے ان کے چہرے برائٹ نہیں ہے۔ تو اس وقت امام نے پلٹ کے مجلسی سے کہا، مجلسی دیکھو یہ ہے وادی السلام۔ مجلسی نے ایسا دیکھا، اس کے بعد مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جو سامنے لوگ ہیں وہ بڑے برائٹ ہیں ان کے چہرے، اور جو پیچھے وہ بڑے دھندلے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں مجلسی کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے مسلسل لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مطلب پیچھے سے لوگ جب آگے بڑھ رہے یعنی وہ قریب آ جا رہے ہیں، مولا کے قریب آتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں ان کے چہرے برائٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مولا نے، علامہ مجلسی نے مولا سے پوچھا، مولا یہ کیا ہے، یہ بار بار اتنے لوگ پیچھے سے سامنے کیوں آ رہے ہیں؟ امام نے کہا ان کے رشتہ دار، ان کی فیملی ممبرز، ان کے بچے جو ایصال ثواب دنیا میں کر رہے تو ان کے درجات بلند ہو رہے، اور یہ لوگ ہمارے قریب آ رہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کتنی؟ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہاری بہن امام سے قریب ہو جائے، اس کے گریڈز بڑھ جائے، کیوں رکھا ایصال ثواب؟ صرف اس لیے رکھا کہ تکلیفیں کم ہوں اور وہ امام کے بارگاہ میں قریب ہوتے جائے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کرو کہ جتنا ہو سکے ایصال ثواب کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کرو گے تو ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا۔ ایک سلوات رکھی گئی ہے، سلوات، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ ایک سلوات پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر سکتے، خالی یہ بول سکتے ہیں کہ پروردگار تو میرے ماں کو، میرے باپ کو معاف کر دے، کافی۔
یہ بول سکتے کہ آپ زیارت پڑھیں نماز کے بعد، محفل مصطفیٰ میں کوئی بھی مسجد میں جا کے ہم نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے آپ زیارت پڑھیں، آپ کی نیت یہ کر لو آپ کہ میری ہر زیارت میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے، on behalf of my parents میں کر. آپ نے صرف زیارت کے لیے اب شروع کیا، ہر آدمی چھوٹی زیارت پڑھتا ہے نماز کے بعد. آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، آپ نے یہ سلام اپنے باپ کی طرف سے، اپنے ماں کی طرف سے. اب جیسا منیر علی صاحب کے، یہ ڈانڈا والے کے فیملی ممبرس، وہ اب زیارت پڑھنا چاہ رہے ہیں، مجلس کے بعد نماز کے بعد زیارت پڑھیں گے، تو وہ نیت کریں، یہ اولاد نیت کرو، جتنے لوگ سن رہے میری مجلس سے سب یہ نیت کریں کہ میں مجلس کے بعد جو زیارت پڑھوں گا یہ اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھوں گا. اس لیے کہ آپ، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کہیں جاتے، ایون آپ زیارات پہ جاتے ہیں، بامبے سے کئی گروپ جاتے ہیں ماشاءاللہ، ہم بھی بامبے سے جاتے ہیں الحمدللہ، اللہ ہم کو زیارت پھر نصیب کرے مولا جلد سے جلد انشاءاللہ، تو عمرہ زیارت کو جائے انشاءاللہ. تو جب بامبے سے کوئی قافلے والے جاتے ہیں، آپ امام ضامن باندھنے جاتے ہو، بامبے کا کھوجے بھائیوں کا ایک دستور ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. آپ جاتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ میرا بھائی، وہ میری بہن زیارت پہ جا رہی، تو پوری فیملی جاتی ہے، جا کے امام ضامن بن کے آتی ہے، بہت اچھی بات ہے. اور جب امام ضامن باندھتے ہو تو بولتے ہو کہ یار میری طرف سے بھی مولا کو میرا سلام بولنا، بولتے ہو نا. مولا حسین کے بعد جانا تو میری طرف سے قدم بوسی کرنا، مولا علی علیہ السلام کے بعد جانا تو میری طرف سے سلام، بولتے ہو نا. زندگی میں بولتے ہو کہ میری طرف سے میرے مولا حسین کے پاس آپ جا رہے ہیں، مولا حسین کو میرا سلام بولنا. ایگزیکٹلی یہ وہی ہے جو میں بول رہا ہوں آپ کو. آپ مجلس کے بعد، نماز کے بعد جب زیارت امام حسین پڑھنا تو آپ یہ بولنا، دل میں نیت کر لو کہ یہ جو میں سلام کر رہا مرحوم باپ کی طرف سے کر رہا، مرحوم ماں کی طرف سے کر رہا ہے. کیوں مرحوم ماں باپ کی طرف سے کر رہا؟ اس لیے کہ جب تک وہ زندہ تھے وہ سلام کرتے تھے، اب وہ لوگ سلام نہیں کر سکتے، مجبور ہو گئے، منو خاک کے نیچے چلے گئے. تو اب میں سلام کر رہا ہوں ان کے behalf of my father, behalf of my mother. مولا حسین میں آپ کو سلام کر رہا. جیسا اجر تم کو ملے گا، جیسا اجر تم زیارت پڑھنے کا، میں ایک جملہ بول رہا ہوں، نماز کے بعد کی چھوٹی زیارت جو تم پڑھی رہے، میں کوئی نیا ایکسٹرا ہوم ورک نہیں دے رہا آپ کو. جو آپ زیارت پڑھتے ہی ہے، مجلس کے بعد بھی پڑھتے ہو، آج کے مجلس کے بعد پڑھو گے، ہر نماز کے بعد پڑھتے، ہر مسجد میں پڑھی جاتی. اب انڈیویجول پڑھتے اس وقت بھی پڑھتے. آپ یہ نیت کر لو آج سے. یہ منیر علی ڈانڈا والا ان کے بائسا کو بول رہا، ان کی اولاد کو بول رہا کہ یہ نیت کر لو کہ میں آج سے میں جو بھی نماز کے بعد زیارت پڑھوں گا، ایک دفعہ کر لو کافی ہے، کہ پروردگار میری پوری زندگی جب بھی میں زیارت مولا حسین پڑھوں، جتنی معصومین کی 14 معصومین کی زیارت پڑھوں، یہ زیارت میں اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھ رہا، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا، جس کی آج پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھ. پھر ایون آپ کو ہر دفعہ نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ نے نیت کر لی کہ میری ساری زیارتیں میں اپنے پیرنٹس کے بیہاف میں پڑھوں. اس کے بعد دیکھو جو ثواب کا تم تصور نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے، یو کیناٹ امیجن کہ جو ثواب مولا حسین کی زیارت کا ہے. تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، جو ثواب تم کو ملے گا وہی ثواب تمہارے ماں باپ کو ملے گا، اور تم کو زیادہ ملے گا. یو ول گیٹ اٹ مور. کیوں؟ اس لیے تم کو زیادہ ملے گا کہ تم نے اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھا، تم نے اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. تم نے اپنے والدین اس لیے ماں باپ کی طرف سے پڑھا کہ ماں باپ کی کو سلام، ماں باپ کے بیہاف میں پڑھنے سے ثواب تم کو اس لیے زیادہ ملا کہ تم نے آج جو اگر تمہارے دلوں میں ولایت علی ہے، اگر آج تمہارے دلوں میں مولا حسین کی محبت ہے، تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ماں باپ کی وجہ سے. اور کس کی وجہ سے؟ ماں نے حلال طریقے سے پالا، باپ نے حلال رزق کھلایا، تو تمہارے دلوں میں ولایت علی آئی، تمہارے دلوں میں حسین کی محبت آئی. تو تم یہ سوچو کہ تم نے جو بھی زیارت کی، تو جو تم زیارت کر رہے، یا تم عزاداری کر رہے، یا عزا خانوں میں جا رہے، یا ماتم کر رہے، یا مجلس کر رہے، یا نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کر، وہ ساری کی ساری جسٹ بیکاز آف یور پیرنٹس.
تو تم نے پیرنٹس کو یاد کیا اپنی زیارت میں, اور سارے مرحومین کے, خالی یہ بھی نہیں کہ صرف ماں باپ کو, تم یہ بول سکتے ہیں جتنے مرحومین ہیں میں ان کی طرف سے زیارت مولا حسین پڑھا, یہ نماز کے بعد مجلس کے بعد جو بھی میری زیارت ہے میں سارے مرحومین کے بہاف میں پڑھ رہا. عزیزو ان سب کو ثواب ملے گا, اس کا ثواب تم کو ملے گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. اندازہ ہوا؟ یہ ایصال ثواب کرو, ایسا ایصال ثواب کرو کہ تمہارے پیرنٹس کو اور ایک چیز یاد رکھو, اللہ جب رحمت کو برساتا ہے وہ کبھی ڈیلے نہیں کرتا, لیٹ نہیں کرتا, کبھی لیٹ نہیں کرتا, ہمیشہ کیا کرتا, رحمت کے لیے فوراً کرتا, امیڈیٹلی. کن فیکن کا معاملہ ہے. اللہ مجھے معاف کر دے, عذاب نازل کرنے میں اللہ دیری کرتا, روکتا کہ شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے. کتنا مرسیفل ہے, کتنا بڑا تواب الرحیم. پلیز غور سے سنا, جب انسان اللہ مجھے معاف کر دے کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ یہ جو دونوں فرشتے بیٹھ کے ہم کو مانیٹر کر رہے, جو لکھ رہے ہیں, ہمارا ریکارڈ کر رہے ہیں ہماری چیز اعمال کو, ان سے کہتا ہے سنو یہ میرا مولا, یہ اس بندے کی یہ گناہ بھی مت لکھو, یہ گناہ ابھی مت ریکارڈ مت کرو. کیوں نہیں کرو؟ اس لیے نہیں کرو کہ شاید یہ مجھے سوری بول دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر یہ مجھے سوری بولے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. آپ دیکھ رہے سن رہے یہ بات. اللہ بولا کہ اگر یہ میرا بندہ مجھے سوری بولے گا تو میں I'm going to forgive him. کتنا کریم ہے, کتنا مرسیفل ہے, کتنا بڑا تواب و رحیم ہے. روز پڑھو یار, روز پڑھو, روز بولو اللہ کو یا تواب و رحیم, یا تواب و رحیم, یا تواب و رحیم, یا تواب و رحیم. کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا. روز بولو, ایوری ڈے 100 مرتبہ پڑھو, 200 مرتبہ, ایٹ لیسٹ 18 ٹائمز سے. یہ غفلت میں مت رہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا. یہ سب سے بڑا پرابلم موت کے بعد آنے والا ہے, سب سے بڑا مسئلہ موت کے بعد آنے والا. یہ غفلت ہے ہماری, یہ اگنورنس ہے کہ what I've done, why should I say sorry. مومن کی پہچان بتائی گئی, یاد رکھو. مومن کی پہچان, مومن وہی ہے جو 24/7 زبان پہ بولتا رہتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ you forgive me, you forgive me, you forgive me. اب میں آپ کو بہت بڑا امپورٹنٹ میسج دے رہا. ہمارا مقصد ہی یہ ہونا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تو مجھے معافی ہو گئی تو سمجھو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. Then you are not going to have any problem over there. You are not going to have any problem over there if you say sorry. لیکن کب ہوگا؟ پلیز 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 پلیز. میں بالکل لاسٹ سٹیج پہ, بس 45 منٹس کی مجلس ہے میری, آلموسٹ 30-35 منٹس ہو گئے, میں اینڈ پہ آ گیا. میں تو جب 24 آورس اللہ یہاں ان کو بول رہا کہ جب میرا بندہ مجھے کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ریکارڈ ابھی مت کرو. اگر وہ مجھے معافی مانگ لے گا, if he says sorry to me, I'm going to forgive him. جب میں forgive کر دوں گا تو تجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ ریکارڈ میں بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن جب کوئی نیکی کرتا ہے تو he always says کہ نیکی کرو تو اجر فوراً لکھ دو, ریوارڈ فوراً دے دو. کتنا کریم ہے, غفور الرحیم. لٹرلی کیسا غفور الرحیم ہے پروردگار, کیسا غفور الرحیم کہ وہ بولتے کہ فوراً لکھ دو. اگر وہ نیکی کرے گا ایک لمحے کے لیے مت رکو, تم نیکی کرو اس کا اجر دے دو. یعنی کن فیکن کا معاملہ ہے دوستو, کن فیکن کا معاملہ ہے. بس اس سے کوئی نیکی کر. نیکی میں کیا, گلاس آف واٹر بھی اگر تم کسی کو دے رہے, جسٹ گلاس آف واٹر, جسٹ امیجن واٹ آئی ایم سیئنگ, جسٹ امیجن ایک گلاس آف واٹر بھی دینا ہے, اللہ اس کا بھی اجر دیتا, اور ایسا اجر دیتا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, تصور ہی نہیں کر سکتے. کسی کو پانی پلانے کا اجر, مطلب unbelievable. کسی کو پانی پلانا, کسی کو مومن کو مسکرا کے دیکھنا, اسمائل دینا, اس کا بھی اجر دے رہا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں روڈ پہ اور جو جا رہا اس کو دیکھ کے مسکرائیں. I'm telling you کہ مسکرا کے دیکھنا بھی ثواب ہے. جب تم کسی سے بات کرو تو just give him a smile اور اس کے بعد بات. یہ اسلام کے طریقہ ہے, یہ اسلام کے معصومین کے ارشادات ہیں, اس کا بھی تم کو اللہ اجر دے گا.
تو جو تم نیکی کرو گے اللہ فوراً اجر دے گا, اور جب بھی گناہ کرو گے اللہ ریکارڈ کو, وہ فرشتوں کو بولتا ہے کہ اس کا ریکارڈ مت کرو. کیوں؟ He's going to, اگر اس نے مجھے سوری بولے, اور سوری کا بولنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, آپ کو بولنے نہیں دے گا شیطان, کبھی نہیں بولنے دے گا, کبھی بولنے ہی نہیں دے گا شیطان آپ کو سوری. کیوں؟ شیطان جانتا ہے اگر یہ سوری بولے گا تو وہ شیطان کی ڈیفیٹ ہے, شکست ہے اس کی. وہ تو خوش ہو رہا جب انسان گناہ کرتا, لیکن سوری بولتا تو وہ سب سے بڑا اس کا ڈیفیٹ ہے. اس لیے کہ سوری بولے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا, جب معاف کر دے گا تو شیطان کو تو شکست ہوگی, اس کا مقصد فیل ہوگا. تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ تم سوری بولو ہی مت. اسی لیے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ, کثرت سے اپنی زندگی میں سوری کو امپلیمنٹ کرے, سوری کو امپلیمنٹ کرو. آپ سوچو کہ اللہ بول رہا کہ میں فوراً معاف کر دوں گا. اب میں یہاں پہ جو میسج دے رہا میرا آخری پیغام, ایک سلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. اللہ بولا کہ میں تمہارے گناہوں کو فوراً معاف کر دوں گا, تم سوری بولو میں معاف کر دوں گا, اس لیے کہ وہ تواب الرحیم ہے. لیکن دوستو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ میں سوری بولوں گا تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا, لیکن وہ کس کے گناہ معاف ہوں گے؟ جب تم نے بھی کسی کو معاف کیا ہے اپنی انٹائر لائف میں, بامبے میں کسی کو معاف کیا ہے, یا تم نے معافی نہیں کیا کسی کو؟ اگر تم نے اپنی فیملی ممبرس کو معاف نہیں کیا تو then don't expect from Allah. I'm very open. I know یہ باتیں کوئی نہیں بولے گا, بٹ یہ ممبر کا حق ہے. اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میں, ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا اور اللہ مجھے معاف کرے, ہم بولتے ہی ہے نا کہ اللہ پلیز forgive me, لیکن اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا, ہی از ایکسپیکٹنگ فرام us also, کہ میں اس کے کتنے بندوں کو معاف کر رہا, میں نے کتنے بندوں کو معاف کیا. اب آپ خود سوچو کہ اپنی پوری لائف میں تم نے کن کن کو معاف کیا, تمہارے رشتہ داروں کو. آج خاندان ٹوٹ گئے, فیملیز ٹوٹ گئی, بھائی بات نہیں کر رہا, بھائی بہن میں گفتگو نہیں ہے, رشتہ داروں میں نہیں. آپ سوچ رہے میری بات؟ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ کہ اگر تم نے کسی کو معاف نہیں کیا تو then how can you expect اللہ کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. وہ پلٹ کے پوچھے گا نہیں کہ اے میرے بندے تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ میں تجھے معاف کر دوں, میں بالکل معاف کروں گا, میں نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا, میں تواب الرحیم ہوں, 100% تجھے معاف کروں گا, لیکن تو بھی تو کسی کو معاف کر. یہ کب تک غرور اور تکبر, کب تک یہ ایگو, کب تک یہ سر کو اٹھا کے چلنا کہ مجھے کسی کو معافی نہیں کرنا ہے. And then you are expecting اللہ کہ اللہ تو معاف کر دے. کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے نیکی زیادہ ہے گناہ نہیں ہے تو وہ سب سے بڑا جہنمی, سب سے بڑا گناہگار ہے, یاد رکھو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہی کیا, why should I say sorry, وہ سب سے بڑا گناہگار. یہ ذہن میں لاؤ ہی مت. اپنے آپ کو, اب پلیز میرے ایک جملہ غور سے سنو, لاسٹ اسٹیج, اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھو, اپنے آپ کو سب سے بڑا کمتر سمجھو, بالکل نیچے سمجھو کہ میں ہی ہوں سب سے بڑا گناہگار. اس کے بعد سامنے والے کو ہمیشہ نیک سمجھو, سامنے والے کو ہمیشہ مومن سمجھو. حکم یہی ہے کہ اپنے آپ کو مومن مت سمجھو, سامنے والے کو مومن سمجھو, اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ پتا ہے, سامنے والے کی ہڈن عبادت معلوم نہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو کوشش یہی کرو کہ زیادہ سے زیادہ اپنی لائف میں استغفار کو امپلیمنٹ کرو, جتنا استغفار کو, اور اس سے پہلے چیک کرو, آج کی رات چیک کرو, ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, پورا دن ہے, فون کرو. اگر کسی سے تم ناراض, جسٹ کال them and say sorry. آپ بولیں گے why should I say sorry? Okay, don't say. Then when you go to your Allah will say why you are here? کیوں آئے ہو تم نے کسی کو معاف کیا اپنی زندگی میں؟ تم تو کسی کو معاف نہیں کرو گے, and you are expecting me to forgive you. کیسے بابا کیسے؟ پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ کوشش یہی کرو کہ ہم پہلے اللہ کے بندوں کو معاف کرے, رشتہ داروں کو معاف کرے. دوستو اگر تم معافی نہیں کرو گے, رشتہ داروں کو معاف نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دے گا.
اپنے آپ کو گناہگار سمجھو، گناہگار سمجھو، اپنے آپ کو نیک مت سمجھو۔ جس نے اپنے آپ کو نیک سمجھا وہی سب سے بڑا گناہگار۔ جس کے ذہن میں یہ کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار، جس کے ذہن میں یہ کہ میں سب سے بڑا نیک، وہ سب سے بڑا گناہگار ہوگا، یہ یاد رکھو۔ تو کوشش یہ کرو کہ جتنا ہو سکے فارگیونیس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو، اور یہی فارگیونیس لحد کی پہلی رات سے لے کے آخری رات تک سوائے رحمت کے آج آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کل جب اب تم لحد کے اندر جاؤ گے، گریو کے اندر جاؤ گے، تو اس وقت تم کو احساس ہوگا کہ کاش میں معافی مانگ کے آتا۔ وہاں پہنچنے کے بعد یو ایکسپیکٹ کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اس کو بولا جائے گا کہ تو نے تو زندگی میں کسی کو معاف نہیں کیا تھا، اب تو اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیک مانگ رہا۔ دوستو، بڑے بڑے دولت مند لوگ فقیروں کے معنی نیکیوں کو تلاش کریں گے، وہاں کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ اللہ مرحوم منیر علی ڈنڈے والا کی درجات کو بلند کرے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، ان کو آل لین میں جوار معصومین میں جگہ دیں۔ دوستو، دوسری میری خواہش، 40 دن تک صدقہ دو، اور ان کے واجبات کو سب سے پہلے ان کے اعزاء کو بول رہا ہے، ان کے فیملی ممبرز کو بول رہا ہے کہ واجبات کو چیک کرو۔ اگر کسی کی نمازیں قضا ہے، ہر انسان کی نمازیں قضا ہوتی، ٹریولنگ میں، بیماری میں نمازیں نہیں ہوتی، تو آپ کوشش کرو کہ سب سے پہلے واجبات کو ادا کرو۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ واجبات ان کے ادا ہو جائے، نماز، روزے، اگر حج نہیں کیا تھا تو حج کروا دینا، یہ سب ساری چیزیں یہ ہر مومن کے اوپر لازم ہے۔ یہ کرو، اس کے بعد کوشش یہ کرو کہ اللہ تمہارے سارے گناہ کو معاف کرو۔ زیارت امام حسین 40 دن تک ڈیلی پڑھو، ہر شب جمعہ کو خاص طور پہ زیارت امام حسین، اور باپ کی ماں کی لحد پہ جانا لازم ہے، زیارت امام حسین پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا۔ بس دوستو، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے، مولا ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، اللہ منیر علی ڈنڈ والا کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کو آل علین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ منیر علی ایچ لاڈا ڈنڈا والا، ان کی مغفرت کے لیے، اور جن جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے، جس کی آج پہلی رات ہے ان کی مغفرت کے لیے، سارے بیماروں کی شفا اور ہمارے جسموں کی ساری بیماریوں کی دوری کے لیے، اور اللہ کے دین کی اور اس کی بندوں کی خدمت کرنے کے لیے، ہر انسان کی توفیقات میں اضافہ ہونے کے لیے، دین کی اور بندوں کی خدمت کرنے کے لیے، اور منیر علی ڈنڈے والا کے درجات کی بلندی اور ماں باپ کے درجات کی بلندی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرج۔ بس ایصال ثواب کی مجلس بہترین تحفہ ان کی فیملی ممبرز دے رہے ہیں، اس لیے کہ سارا ایصال ثواب، قرآن کا پڑھنا، سورہ ملک کا پڑھنا، سورہ یاسین کا پڑھنا، فاتحہ کا پڑھنا، سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ مسلسل پڑھتے رہیں، 40 دن تک سورہ یاسین اور سورہ ملک پڑھتے رہو، اور اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، باپ کی گریف پہ جب بھی جانا ان کے سر کی سائڈ پہ بیٹھنا، اور جب ماں کی لحد پہ جانا تو ان کے پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا اور بیٹھ کے دعا کرنا، اور اس وقت تنہا نہیں چھوڑنا، الون نہیں چھوڑنا اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، بلکہ جتنا ہو سکے تم ایصال ثواب صدقہ دیتے رہو، مسلسل کنٹینیوس دیتے رہو۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ اس کا اجر عظیم تم کو، تمہاری فیملی ممبرز کو کیا دے گا انشاءاللہ۔ بس آخری چیز وہ یہ کہ جب ایصال ثواب میں بہترین ایصال ثواب ذکر حسین، مولا حسین کا ذکر، اس غریب کا ذکر، اس مظلوم کا ذکر، کہ جس کا خود جملہ ہے روز عاشور کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ بس دوستو، مولا حسین کہتے ہیں کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا،
میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا اور آپ نے آسانی سے سن لیا۔ میرا مولا حسین کہتا میں وہ غریب کہاں کہاں رلایا، کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا، کبھی قاسم کا پامال لاشا دیکھا تو حسن کی محبتیں یاد آئیں، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آئی، علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ بچے کے لیے پانی مانگا تو میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا۔ اس کے بعد بی بی سکینہ کو اپنی آغوش میں بٹھا کے مولا حسین یہ سوچ کے روتے تھے کہ ہائے میرے بعد میری سکینہ کو کہ رخسار نیلے ہو جائیں گے۔ بس دوستو، مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ اس منیر علی کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کا مولا حسین بہت غریب، ایسا میرا مولا غریبوں کا غریب امام ہے دوستو کہ ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا حسین کا، پورا گھر بی بی زہرا کا اجڑا، ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہ کوئی ظالموں نے حسین کے ساتھ حسین کے چھوٹے بچوں کو بھی ذبح کر دیا۔ عزیزو، حسین کے گھر میں اب کوئی باقی نہیں تھا، حسین کے سارے بچے ذبح ہو گئے۔ میرا مولا حسین صبح سے لے کے شام تک حسین تنہا رہ گئے، تنہا۔ اور یہ حال تھا کہ جب بھی صبح میں میرا امام میدان میں جاتا تو کوئی نہ کوئی ساتھ رہتا، ہمیشہ جناب علی اکبر اور جناب عباس ساتھ رہتے، کبھی حسین کو اکیلے جانے نہیں دیا، کبھی میرا مولا حسین میدان میں اکیلا نہیں گیا۔ جب ایک ایک کا لاشا اٹھا کر لائے، قاسم کا لاشا اٹھایا تو عباس اور علی اکبر ساتھ تھے، اور محمد کی میتیں لائیں تو مولا عباس اور جناب علی اکبر ساتھ تھے۔ جناب عباس کی آواز پہ گئے تو جوان بیٹے نے اپنے بابا کو سنبھالا اور لے کر گئے، اور لے کر جا کر باپ کے ساتھ رہے، اکیلے نہیں چھوڑا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ساتھ رہا۔ لیکن ایک وقت جب اصل حسین کو ضرورت تھی کہ کوئی آگے میری مدد کرے، کوئی آگے مجھے سہارا دے، جب اصل ضرورت تھی اس وقت کوئی نہیں تھا۔ آپ سمجھے میرا اشارہ کدھر ہے کہ جناب لیلا کہتی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ حسین نے کہا لیلا شکر کرو تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ ابھی علی اکبر کی آواز آئی۔ عزیزو، اب جب حسین بالکل اکیلے تھے، ارے جوان بیٹے کی میت پہ جا رہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی سنبھال کے لے کے جانے والا نہیں، کوئی بازو کا تھامنے والا نہیں۔ میرا مولا کبھی اٹھتا تھا، کبھی زمین پہ بیٹھ جاتا تھا اور بار بار یہ جملہ بولتے تھے ولدی حسین کدھر آئے بیٹا۔ اس کے بعد یہ امام کا جملہ ہے، کسی اور کا جملہ نہیں، کہ بیٹا تمہاری آواز سے میرے آنکھوں کا نور چلا گیا، میرے لال مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور جب حسین علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے۔ ارے حسین نے دیکھا علی اکبر جیسا بیٹا، ایڑیا لگڑا، اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے۔ علی اکبر کا جواب نہیں ملا تو شانے کو ہلا کے کہا، پہلو میں لیٹ کے کہا۔ عزیزو، اس کے بعد علی اکبر کا سر اپنے زانو پہ رکھ کر حسین نے یا علی کہہ کے سینے سے برچھی نکال دی۔ اب تھوڑی سی جان باقی تھی۔ حسین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ علی اکبر سے علی اکبر کی ماں ملاقات کر لے۔ عزیزو، سینے پہ سینہ رکھا، علی اکبر کو لے کر چلے۔ جب چلتے تھے تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے، ابھی قیام حسینی سے کچھ فاصلہ تھا، میرے مولا نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے باپ کے ہاتھ میں جوان بیٹا گزر گیا۔ اب حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا نہیں سکے بلکہ اپنی ابا کو بچھایا، اتنا غریب ہو گیا تھا میرا مولا۔ کہا بچوں آؤ، آپ امیجن کریں چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے، حسین و علی اور وہاں محمدہ کہتے ہوئے لاشے کو لے کے خیمے میں پہنچے۔
جناب زینب نے انہوں محمد سے زیادہ چاہا، ارے اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دیا، کہا میرے لال، ارے میرے لال کیسے یہ غم برداشت کروں؟ لیلا نے آ کے کہا کہ میرے لال شادی کے ارمان تھے اور تمہارا لاشا خیمے میں آ گیا۔ الہی و سیدی پروردگار، شہزاد علی اکبر کے مصائب کا واسطہ یہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر لیں۔ یہ مجلس جس مرحوم کے لیے رکھی گئی، منیر علی ایچ لادا ڈانڈا والا، اللہ ان کے اس مجلس کا ثواب ان کو پہنچے، اور جن جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، پورے جمیع مومنین مومنات سب کو اس مجلس کا ثواب پہنچے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار فرزند زہرا یبنت زہرا کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے بیماروں کو شفا دے دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اللہ اس کو دور کر دے۔ کچھ کینسر کے پیشنٹس ہیں، کچھ کووڈ کے پیشنٹس ہیں دنیا بھر میں، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ فرزند زہرا کو سلامت رکھ، بیماروں کو شفا دے دے، سارے مرحومین کو بخش دے، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم منیر علی ایچ لادا ڈانڈا والا، اس مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔